بڑی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے ان کے لیے، اہل سنت کے علماء کے پیچھے۔ میں نے فتویٰ دیا، وہ پوری دنیا میں چھپا، آج 2 سال کے قریب ہونے کو ہیں، ان طبقات میں سے کوئی ایک شخص بھی اس فتویٰ کو رد نہیں کر سکا، ایک کتابچہ بھی اس کی رد میں لکھ نہیں سکا۔ زبانیں کھولنا، زبان درازی کرنا آسان ہوتا ہے، گالی گلوچ دینا آسان ہوتا ہے، مگر 600 صفحات کے فتویٰ کے رد میں کوئی 16 صفحے کا رسالہ دلیل کے ساتھ رد کرنے والا نہیں لکھ سکا آج تک۔ پھر 2 سال کی میری ایفرٹس ہوئی، کانفرنسز ہوئی، شرق سے غرب تک پوری دنیا میں لیکچرز ہوئے، اس سے ایک تاثر ہو گیا، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں آپ کو ایمانداری سے راز کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے نتیجے یہ ہوئے کہ ان کو کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ فنڈ ملتے تھے ان دہشت گردوں کے حامیوں کو مغربی دنیا میں، میں نام ملک نہیں لے رہا، علل اطلاق کہہ رہا ہوں، مغربی دنیا میں۔ میں نے نیوز میں کہا ہے، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، انٹرنیٹ پہ میرے انٹرویو ٹیبل ہیں، حکومتوں کو کہ آپ کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ ان لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اتحاد پسندی کو لانے کے لیے، جو دہشت گردوں کے حامی ہیں، جو دہشت گردوں کے ساتھ نرم دل رکھتے ہیں، ان کو تحفظ دیتے ہیں، نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ ہیں۔ اگر عملاً تو نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ ہے، ان کی آپ معاملت کرتے ہیں، یہ پورا فکر دنیا میں پھیلا، کئی ملکوں سے، میں نام نہیں لے رہا، بڑے بڑے ملکوں سے پچھلے سال سے ان کے فنڈ سرکاری طور پہ بند کر دی۔ میں نے کہا انہیں فنڈ دے کر دہشت گردی کے نظریے کو الٹا تقویت دے رہے ہیں، فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کا ماحول ہونے کے بعد روپ بدل لی ہے، معتدل بن گئے اپنے آپ کو، مگر یہ وہی کتابیں پڑھتے ہیں، وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی آئیڈیالوجی، وہی تھیالوجی، ان کے ساتھ نرم دل، اور کبھی نام لے کے ان مذمت نہیں کرتے یہ لوگ۔ انہوں نے روک دیے ان کے کئی ملکوں میں ابھی 1 سال پہلے، اور یہ سخت تکلیف میں ہیں، اور اجلاس ہوئے، اور وہ اجلاس میں ملکوں کے نام نہیں لے رہا، باقاعدہ آفیشیل کاروائی چھپی، ان کی بکس میں، ان کی آفیشیل پروسیڈنگز میں آیا ہے، اور انہوں نے یہ پالیسی ریویو کرنی شروع کی کہ یہ مٹھی پر لوگ ہیں جن کو ہم فنڈ دیتے رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بحثیں ہوئی کہ تم نے 20 25 30 سال ان لوگوں کو فنڈ دیے ہیں جنہوں نے دہشت گردوں، انتہا پسندوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، کیا ملا تمہیں؟ اور اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو فنڈ کی بات نہیں، وہ اہل سنت کی اکثریت جو خاموش ہے اور تصوف کے ماننے والے، صوفیاء کے پیروکار، یہ اصل لوگ ہیں۔ اگر ان کا اسلام ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو اوپر لایا جائے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، رکاوٹ آ سکتی ہے۔ تو اہل سنت اور اہل تصوف کا ذکر آیا ہے امریکہ سے لے کے انگلینڈ، یورپ تک، آسٹریلیا تک کی سرکاری کتابوں میں اور ان کی آفیشیل پروسیڈنگز میں۔ تو کونسلیں بنی پھر ان کے ساتھ، اس سے ان کو تکلیف شروع ہوئی کہ میری کاوش کے نتیجے سے پورا سینیریو بدل رہا ہے، ان کا کھانا بند ہو رہا ہے، 25 30 سال سے ان کے فنڈ بند ہو رہے ہیں، یہ ننگے ہو رہے ہیں، ان کے چہرے سے نقاب الٹا ہے، اور اہل سنت کے اوپر اب سوچا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اصل دین ہے اہل سنت کا، یہ اہل تصوف کے پاس اصل دین ہے، مگر ان کی آواز سنی نہیں جاتی۔ اکثریت سواد اعظم ہے 90%، مگر انہیں سنا نہیں جاتا۔ انتہا پسندوں کی آواز سنی جاتی ہے۔ جب ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے لگا تو انہوں نے سازش کی کہ جس شخص نے فتوے دے کر اور 2 سال پوری دنیا میں خطابات کر کے ہمیں ننگا کیا ہے اور ہمارے عزائم کو بے نقاب کیا اور ہمارا کھانا پینا اور رزق بند کرایا ہے، کفر کا رزق، اس کے خلاف فتوے کی بچھاڑ کرا کے اسے متنازع فی بنا دو۔ اس کے فتوے کا جواب تو نہیں دے سکتے، مگر اس کے خلاف فتوے لگواؤ۔ اور دوسری سازش یہ ہوئی کہ یہ جو اہل سنت اور اہل تصوف کا، مشائخ کو ماننے والوں کا نام آ رہا ہے کہ یہ امن پسند ہے اور اصل اسلام ان کے پاس ہے، ان کو بھی انتہا پسندی میں جھونکو اور ایسے ایسے کام کرواؤ ان سے تاکہ یہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگے کہ یہ بھی انتہا پسند ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ ساری کہانی ہے۔ ان لوگوں کے پاس نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ آنکھیں کھلی ہیں، نابینا لوگ ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا سازش کار فرما ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کے لیے، اصل عاشقان رسول کو اس کے اوپر انتہا پسندی کا
तोहमत और टाइटल लगवाने के लिए, और अमन पसंद सुन्नी अहले तसव्वुफ उन्हें भी दहशत गर्दों का साथी उनके साथ मिलाने के लिए इनको मैदान में ला के खड़ा कर दिया है, ताकि इनको ये तासुर दी जाए कि ये भी एक ही है और सारे के सारे एक है, ताकि ये जो पासा पलट रहा है, फिक्र बदल रहा है, ताकि इनके ऊपर भी छाप लग जाए इंतहा पसंदी की। और उसका पहला हदफ हमारी मेरी जात थी, क्योंकि ये पूरी बैन अल-अक़वामी और मगरबी फिजा मेरे फतवे और खिताबात से बदली और उसके असरात वर्ल्ड में हुए और फिर लिखा जाने लगा। और अमेरिका के वर्ल्ड रिलीजन्स की किताब छपी है वर्ल्ड रिलीजन्स पर, फिलाडेल्फिया की, उसमें लिखा कि एक मॉडल आज की सदी में इस्लाम का वो है जिसका रहबर उसामा बिन लादेन है, छपी हुई है, ऑफिशियल किताब है मुसलमानों की वर्ल्ड रिलीजन्स की इस्लाम पर। और दूसरा मॉडल वो है जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का फतवा है, ये अमन पसंद मॉडल है इस्लाम का। इसकी तकलीफ हुई इन लोगों को कि ये जो अहले सुन्नत के तसव्वुर इस्लाम को अमन पसंद बनाया जा रहा है और तनहा हम दहशतगर्द और इंतहा पसंद बन रहे हैं, इससे हम अपने आप को तन्हाई से निकालें और इन अहले सुन्नत को और सूफिया के मानने वालों को से ऐसे काम करवाएं, ऐसी तरीके चलवाएं, ऐसे फतवे नारे लगवाएं कि ये भी दहशतगर्द तसव्वुर हो। तो आप इंटरनेट पे जाएं, आपको एक मौलवी साहब नजर आएंगे, एक मुफ्ती साहब गुजरात में, वो खड़े तकरीर कर रहे हैं कि अगर इसको सजा हो गई तो कोई जज नहीं बचेगा, सारों को उड़ा के रख देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, न किसी लीडर को कत्ल कर देंगे, यूं कर देंगे, उड़ा देंगे। ऐसी तकरीरें करवा करवा के इन बेवकूफों, बेअक्लों, बेशऊरों के मुंह से वो अहले सुन्नत के ऊपर एक तोहमत इंतहा पसंदी की लगवाना चाहते हैं, दहशतगर्दी की, कि ये भी वही कुछ है, कि अगर हम डूबे हैं तो ये भी डूबे। इनके ऊपर अब क्यों बातें होने लगी हैं कि असल इस्लाम, अमन पसंद इस्लाम तो अहले सुन्नत का है, अहले तसव्वुफ का है, सूफिया के मानने वाले, मिलाद के मानने वाले, औलिया के मानने वाले, चूंकि इनमें कभी कोई दहशतगर्द नहीं हुआ था। अब ये इनके पीछे पैसे लगे, इनके पीछे साजबाज है, और सारे मौलवियों को पकड़ के वो, और अवामुन नास को कुछ पता ही नहीं, वो सादा है, वो इश्क रसूल के नारे में फंस जाते हैं बेचारे, नामूस रिसालत के नारे में फंस जाते हैं, इश्क रसूल के उन्वान में फंस जाते हैं। तो अवामुन नास को नहीं पता होता। इस साजिश को बेनकाब करने और मसलक अहले सुन्नत वल जमात को ऐसे बेशऊर और नाबीना किस्म के लोगों से और बेहिकमत लोगों की नादानी से, जिससे अहले सुन्नत पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का धब्बा लगे, बचाने की जरूरत है। और ये किरदार उलमा को अदा करना होगा। आप समझे इन हकायक